السلام علیکم. ایک شعر سناتی ہوں ڈاکٹر روبینہ کے بے حد اصرار پر. اس سے آڈینس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. اب کس کو بتائیں؟ آپ کو بتائیں آپ کے پی آئی ڈی کیا ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو یہ پریزنٹیشن ڈاکٹر فاروق ناہید کی ہے. انہوں نے صبح 8 بجے مجھے بھیجی، 9:30 بجے میں نے دیکھی، اور آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو لہٰذا جو اچھائی ہو وہ اس کی طرف، جو برائی ہو وہ ہماری طرف. محبتوں میں جو احسان ہے تمہارا ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا 1-2 باتیں، یہ پی آئی ڈی وغیرہ تو سب کو آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی ڈی کیا ہوتی ہے. میں صرف 2-3 باتیں کہنا چاہتی ہوں. ابھی بات ہوئی کہ ہسبینڈس کو نہیں بلاتے کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم جانتے تو سب ہیں کہ ویمن اف شی از سفرنگ فرام پی آئی ڈی ایکیوٹ یا کرونک، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہسبینڈ کو بھی ٹریٹمنٹ دینا ہے. جانتے تو سب ہے، دیتے کتنے ہے نا. بس یہ ہمارے سینئر لوگ دیتے ہیں، باقی جونیئرس کو پتہ ہی نہیں کہ ہسبینڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو ہسبینڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈس مسٹ بی ٹریٹڈ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ریپیٹڈ ویجینل انفیکشن سے ہمارے پاس ویمن آتی ہے اینڈ دیر از نو آنسر ٹو ہر پرابلمس. پھر ایک ہمارا کوئٹہ ہمارا بہت قریبی پیارا سا شہر ہے، وہاں سے جتنی خواتین آتی ہیں کہتی ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے دانی سڑ گئی ہے. تو وہ یوں آتی ہیں بیچاری پریشان. ایک تو زبان کا مسئلہ، تو ہر کوئٹہ سے آئی ہوئی عورت کی بچے دانی سڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کون سڑاتا ہے؟ ہم لوگ. تو پھر یہاں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اچھی ہے، وہ تو بڑی خوشحال چلی جاتی ہیں بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کے. تو مقصد یہ ہے. اور پھر دوسرا کیا کرتے ہیں، لائن سے سپروکسین، نویڈیٹ، پھر کوئی اور وہی اوفلوکساسین سیریز کی، پھر سیفٹرائیکزون کی سیریز کی، پھر آگمنٹن کی سیریز کی. بس یہ لائن سے ہی چل رہا ہوتا ہے، آف اینڈ آف، آن آف اینڈ. پرسوں ایک پیشنٹ آئی، اتنا اس کے پاس بلندہ تھا، اس میں یہی کچھ چل رہا تھا. فلیجل ڈفرینٹ نام سے، فلیجل تو یعنی کہ چنے کے بھاڑ چلتی ہے، تو پلیز یہ نہ کریں نا. اچھا، پھر ایک بات یہ ہوئی کہ ہسبینڈ کو ٹریٹمنٹ دیا، وہی بات کہ بولتے نہیں ہم لوگ. ہسبینڈ کو ٹریٹمنٹ دیا تو اس نے کہا، اس کی ساس آ گئی دوسرے دن، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو کیا علاج کی ضرورت ہے؟ تو اب اس میں غلطی تو ہماری تھی، کیونکہ ہم نے ہسبینڈ سے بلا کے بات ہی نہیں کی. تو ہسبینڈ نے کہا کہ دس گائنیکولوجسٹ، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا شی سیمس ٹو بی ٹو اوور کیئرنگ، ڈونٹ گو ٹو ہر. تو پھر دوسرے دن اس نے میرے پاس، وہ کیونکہ ای میلز میں سارے پیشنٹس کو دیتی ہوں، پری کووڈ سے یہ چکر چل رہا ہے. اور میں ایک مرہم ایپ پہ بھی ہوں جو کہ ویڈیو کنسلٹیشن دیتا ہے، یہ بھی پری کووڈ چل رہا ہے. دیٹ از اے پیڈ کنسلٹیشن، ویڈیو کنسلٹیشن فرام لاہور. تو اس میں بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. تو اس پیشنٹ نے مجھے ویڈیو کال کی چھپ کے کہ میرے بھائی نے آپ کا نمبر اس طرح سے نکال کے دیا اور میں مرہم سے آپ سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کیوں ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں تو غلطی میری تھی نا، کیونکہ مجھے ہسبینڈ کو بلا کے بات کرنی چاہیے تھی کہ آپ کو بھی یہ ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہے. اگر پیشنٹ کو لکھ کے دے دیں گے تو کام نہیں چلے گا. تو صرف یہ 2-4 باتیں تھیں جو مجھے بہت ضروری کہنی تھی کہ پاکستان میں پریویلنس کہتے ہیں 23% ہے، مگر ایکچولی کیا ہے دیٹ وی ڈو ناٹ نو، بیکاز مینی آف دا ویمن دے آر ناٹ ٹریٹڈ، دے آر ناٹ کیئرڈ فور. تو یہ صورتحال ہے. تو بس یہ 2-4 باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. اب یہ کیا میں بتاؤں اس اگست گیدرنگ کو کہ پی آئی ڈی از ایکیوٹ اینڈ کرونک اینڈ نیڈس ٹریٹمنٹ. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، جو مجھے آتا ہوگا تو بتا دوں گی، آسان سا پوچھیے گا. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہسبینڈ کو بلا کے یہ بتایا جائے کہ آپ کو صرف سنگل ڈوز لینا ہے، ہر دوائی کا ایک اب تو ہر چیز کا، ساری پی آئی ڈی کی ٹریٹمنٹ کا سنگل ڈوز ہے نا، چاہے وہ فلیجل ہو اس کا بھی سنگل ڈوز ہے، ایزیترومائسن کا بھی سنگل ڈوز ہے، جو بھی آپ دے رہے ہیں، جو بھی گونوکوکس کے لیے اور بالکل ٹریکوموناس کے لیے، ہر چیز کا سنگل ڈوز ہے. تو وہ ایک ہی دن کھانا پڑے گا. تو دے ڈونٹ فیل کہ کوئی لمبا کوئی کورس کرنا ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اس طرح سے. اٹس آل اباؤٹ کاؤنسلنگ. ہم اس کے ساتھ ہی اس کو ٹریٹمنٹ جو ہسبینڈ کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ موسٹلی عورت بتا سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی ساتھ ہی بتا دیں کہ ہسبینڈ وائف دونوں کھائے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. دیکھ آپ ان کو کچھ ہی نہیں کہتے کہ جی آپ کو تکلیف ہے، آپ نہیں کہتے کہ یو آر دی کلپریٹ، آپ کچھ نہیں کہتے، یہ کوئی بلیم گیم نہیں. یو جسٹ گیو دیم اے ٹریٹمنٹ اور سجیسٹ کرتے کہ یہ آپ دونوں
ایگزیکٹلی کہ آپ دونوں کھا لیں, آپ کی وجہ سے ان کو نہ لگ جائے. ڈاکٹر روبینہ کا ایک کامنٹ ہے, ابھی لیتے ہیں 1 سیکنڈ. ڈاکٹر روبینہ, بہت اچھا مبشرہ نے بتایا, مگر مسئلہ یہ کہ کہیں تو صحیح, بولیں تو صحیح, قلم بولتا ہے, زبان تو خاموش رہتی ہے. تو یہ ہے صورتحال. دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹری لیتے ہوئے میں نے ایک پیشنٹ سے کہا آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ فارما انڈسٹری میں ہے. تو میں نے کہا ان کا بہت ٹریول رہتا ہے, بار بار ریپیٹیڈ انفیکشن سے آ رہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ تو بہت شریف آدمی ہیں. دس واز آنسر. تو دس از ہاؤ دا کویشچن از فریم, یو نو پیشنٹس دے فیل کہ اس کو بلیم گیم کر رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا. تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہوتا ہے ہسٹری ٹیکنگ اور ٹریٹمنٹ گیونگ میں. Thank you very much for such a cute presentation, actually. I just want to add some of my experiences to what you said, and I think others might have their own experiences as well. Number one, pelvic inflammatory disease or vaginal discharge, because it is the lower genital tract infection, which is much more common. Number one. Number two, we don't treat it completely, so patients after incomplete treatment keep on coming back, and as you said, the spouse needs to be treated. Number three, according to my experience, what I have started doing is that we need to follow the guidelines stringently. So NICE guideline کو ہمارے جتنے youngsters ہیں ان کو NICE guideline کے مطابق چلنا چاہیے. Number four, women who come to us with repeated antibiotics and treatment اور جن کا پھر بھی ڈسچارج چل رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب تک وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو وہ اکثر مکس ویجائنل ڈسچارج بن چکے ہوتے ہیں. So I have seen that benzyl penicillin works very well. It's a single dose, 2.4 mega units, ملتا مشکل سے, لیکن اگر وہ مل جائے اور آپ وہ single dose دے دیں تو the next time the patient comes to you, she is generally okay. But I think this is something we need to remember. And the last thing is that history of the husband is very important, and multiple partners is not that uncommon in our country that we like to believe. So وہ پوچھنا کیسے ہے, اس کی نزاکت کو کیسے سمجھنا ہے, that is something we also need to learn, because it's a difficult question to ask. But میرے پاس ایک پیشنٹ تھی, بار بار آ رہی تھی, ہم نے بہت کچھ ٹرائی کیا, she did not become all right. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب she was tired of me and I was of her. So she said ڈاکٹر صاحب آخر مجھے ہے کیا. میں نے کہا there is a question which I want to ask to you but I don't know how to. So she said ڈاکٹر صاحب پوچھیں. میں نے کہا does your husband have other partners? The answer was yes. She knew it. And I did not have the courage. So I put all my provisos in place saying کہ برا مت ماننا, ہمارے لیے as a doctor یہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے. But I still asked her, and I'm so glad that I asked her, because half the problem becomes solved if you understand کہ کہاں سے سارا کچھ شروع ہو رہا ہے. So that's my input. یہ بہت ضروری ڈاکٹر روبینہ نے بتایا کہ پارٹنر, ایک ہمارا پیچھے سے بھی ہاتھ آیا تھا, ابھی پوچھتی ہوں کہ پارٹنرز کی ہسٹری کیسے لیں, یہ ایک بات ہے نا. تو آپ یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے ملٹیپل پارٹنر پتہ لگا گھر جا کے جھگڑا شروع ہو گیا کہ اور بھی کچھ کرتے ہو جو میں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اب اس میں کیا کس طرح پوچھا جائے, تو اس میں یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارے جونیئرس کے لیے بتا رہی ہوں, ہم سینئرس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو جونیئرس کو بتا رہی ہوں کہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس ہو تو بھی ہو سکتی ہے. تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک سے زیادہ لوگ کی سیکس ہو یا ایک سے زیادہ بیویاں, تو ان کو بھی علاج دینا چاہیے, ان بیویوں کو بھی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہیں, ایک کو علاج چل رہا ہے اور دوسری چل رہی ہے, تو پھر وہ پنگ پونگ چلتا ہے. ایک سنڈرومک مینجمنٹ ایک زمانے میں بڑا لفظ آیا تھا فرام WHO کہ آپ اگر لیب نہیں بھیج سکتے یا عورت لیب نہیں جا سکتی یا افورڈیبلٹی یا ایکسیسیبلٹی واٹ ایور از دا ریزن, سو ڈو اے سنڈرومک مینجمنٹ. دیکھ لیں اگر رائس واٹر copious, foul smelling discharge ہے تو there can't be anything other than bacterial vaginosis, تو اس کو ٹریٹ کر لیں. مگر اگر آپ کینڈیڈیل انفیکشن ہے تو you know how the look would be like, curd like. تو یہ ایک بہترین طریقہ تھا کہ سنڈرومک اپروچ چلائیں بجائے اس کے کہ اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجیں. ہماری لیبارٹریز کا بھی حال اللہ معاف کرے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو ڈاکٹر بیٹا میں ان سے پوچھ لوں ذرا, وہ جونیئر بیٹھی ہیں بچی, تم کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ میں وہی کہنا چاہ رہی تھی جو شبین نے کہہ دیا. ایکچولی آئی واز ٹرائنگ ٹو ایمفسائز دیٹ کہ سب سے پہلے تو ملٹیپل پارٹنرز کے لیے یہ پوچھیں بچے لوگ کہ آپ کے ہسبینڈ کی بیویاں کتنی ہیں, کیونکہ یہ تو آفیشیل ہے نا, اور آفیشیلی 4 تو جائز ہیں, تو یوزلی ایک اور تو ہوئی ہوتی ہے یا 1-2 اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہاں سے شروع کریں گے تو ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سیکچولی ٹرانسمیٹڈ کا ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے پارٹنرز ہیں, اینڈ دین یو کین جسٹ موو آن کہ کرتے کیا ہیں. دیٹس آلسو امپورٹنٹ کہ ان کی فیلڈ کیا ہے, جو آکوپیشن کیا ہے,
ٹریول کتنا کرتے ہیں, وہی جو جس طرح سیکجول ہسٹری ہم سکھاتے ہیں تو اس کے سارے پروٹوکالز ہیں بیسکلی. بٹ دا پرابلم از, جو ربینہ نے بھی یہی کہا اور آپ نے بھی, کہ اصل میں تو ہسٹری نہیں ہوتی نا. سب سے امپورٹنٹ گائنوکالوجیکل میں سیکجول ہسٹری ہے, جس میں ڈاکٹرز خود کمفرٹیبل نہیں ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت انٹیمیٹ باتیں ہیں اور انکمفرٹیبل فیل کریں گے. تو جب ڈاکٹر انکمفرٹیبل ہوگا تو پیشنٹ تو پھر ہوتا ہی ہے. دے ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ ایکسپرٹیز آف ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. کوئی اور تم کچھ کہنا چاہتی تھی بیٹا پیچھے؟ انہیں کو بتانے دو نا. جی جی میڈم, یہ بتا دیں کہ کرتی ہیں پارٹنر کو ٹریٹ, تو اس حساب سے ایک چیز ہم نے ایڈریس اس لیے کیا تھا کہ پارٹنر کو ہم بھی ٹریٹ کرتے ہیں, پارٹنر لیکن کو کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں, جیسے میری ایک پیشنٹ تھی, اسے نا میں نے کاؤنسل کیا کہ بھائی جیسے ہم نا سیفٹریکزون آپ کو بھی دیں گے, آئی اسٹیٹ ڈوز, اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی دیں گے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کے کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگوا رہی ہوں نا. وائف اتنی کنسرن ہو رہی تھی. فائنلی جب میں اس کے وہ کاؤنسل ہو گئی, انجیکشن منگوایا اور اس کے ہسبینڈ کو لگوایا, تو اس کا ہسبینڈ فینٹ ہو کے گر گیا. تو پیشنٹ میرے پاس دوڑتی ہوئی, آپ نے میرے ہسبینڈ کو کیا؟ میں نے کہا لگوایا تو آپ کو بھی ہے. تو کہا آپ نے غلط کیا میرے ہسبینڈ کو لگوا کے. پھر ایکسٹرا پیمپرنگ کیئر جو بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ہسبینڈ کو. سوال یہ کہ انجیکشن دیا کیوں؟ سیفٹریکزون ہم جیسے گونوکوکل انفیکشن, یہ بار بار جیسے ریکرنٹ پی آئی ڈی ہے, پیشنٹ کو گونوکوکل انفیکشن ہوتا ہے, تو ہسبینڈ کو پارٹنر کو ٹریٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں نا. دیکھیے یہ بھی بات ہے نا کہ انجیکٹیبلز اینڈ اورلس, انجیکٹیبل ورسز اورل, واٹ از دا ڈفرنس ان دا ایبسنس آف اینی نان کمپلائنس, ان دا ایبسنس آف اینی گٹ ڈیزیز, what is the role of injectables؟ یہ ایک بہت بڑا ڈائلاما ہے جو ہمارے ساتھ ہے. جب ٹائم ختم ہو جائے تو بتا دینا, میں ویسے ہی گپے مار رہی ہوں. تو اس میں ڈاکٹر ارشد چوہان, السلام علیکم. چلیں ابھی کچھ زیادہ اور جنریٹ ہو جائے گی باتیں. ہم بات کر رہے تھے پی آئی ڈی کی, تو سوال یہ ہے کہ وائی انجیکٹیبلس دیٹ شوڈ بیٹر بی اوائڈیڈ, مے بی دیٹ از اے سنگل ڈوز اور واٹ ایور. فرسٹ دا اورل تھراپی شوڈ بی ٹرائڈ. اور جو کمفرٹ آف ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ٹاکنگ اباؤٹ سیکشول میٹرز, تو ہمارا فیمیل سیکشول ڈسفنکشن میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے, اور میں کئی دفعہ اس کی پریزنٹیشن بھی کر سکی ہوں. اور اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیشنٹس, بیکاز اف وی آر ناٹ کمفرٹیبل بینگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرس, تو پیشنٹ کیسے کمفرٹیبل ہوگا؟ کبھی دیکھا ہے پیشنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. اب ڈاکٹر نصرت کی یہ بات کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں, تو اب ضروری تو نہیں نا آفیشیل بیوی, ان آفیشیل بھی تو بیوی ہو سکتی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی یہ پہلی شادی ہے, آپ اور ہسبینڈ کی دونوں کی پہلی شادی ہے, تو تھوڑا سا شائل مائل ہو جائے. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ سم گڈ سینٹینس ٹو آسک in order to see what is the right sentence to ask. Or obviously according to the culture, custom, patient's education, we have to frame our questions accordingly. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ 2-3 باتیں emphasize کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ treat the husband right away. If you do not treat and continue treating women, that's not going to help. بہت سارے ہماری عورتیں جب یہ ہوتا ہے نا مسئلہ, تو وہ ڈیٹول کے سولوشنز استعمال کرنے لگ جاتی ہیں, تو دیٹ آلسو ڈسٹربس ویجائنل فلورا. تو دیٹ شوڈ بی ڈسکریج ٹو یوز ویجائنل ڈاؤشز اور یہ ڈیٹول شٹول ٹائپ کی, کلورو ایکسیڈین ٹائپ کی چیزیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہسبینڈ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان دا کاؤنسلنگ. اف یو آر کاؤنسلنگ فار اینی سیکشول ایشو, مے دیٹ بی پی آئی ڈی, مے دیٹ بی سیکشول ڈسفنکشن. کیونکہ ہسبینڈ تو ایلینس ہوتے ہیں نا. سرکاری اسپتالوں میں کافی سال, اب نہیں بتاتی کتنا سال رہی, مگر ہسبینڈ جو ہے دے آر کنسیڈرڈ ایز ایلینس. بھائی وہاں کوئی عورتوں کا اسپتال ہے, تو بھائی ہسبینڈ نہیں آئے گا تو وہ تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی, بہت کم کر سکتی ہے. ڈاکٹر روبینہ کی کل کی بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یو آر ویمن, یو آر امپاورڈ, بٹ گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی سی ابھی بھی مگی سی ہے. میم میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل جس طرح ویجائنل واش اور اس کی اتنی ساری ورائٹیز, مارکیٹنگ کا دور ہے, تو آج کل وہ اتنا اس کو کلرفل بنا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سینئرس کی اس کے بارے میں کیا سے ہے, ویجائنل واش کو انکریج کریں گے یا ڈسکریج کریں گے؟ وہی بات ہے کہ دیٹ ڈسٹربس ویجائنل فلورا. یو نو, اف اینی بڈی ہیز ٹو ایڈ, ڈاکٹر ارشد چوہان آپ کو ایڈ کرنا ہے کچھ اباؤٹ دس ویجائنل واشز وچ آر ویری مچ اویلیبل ان دا مارکیٹ اینڈ ویری مچ یو نو پروموٹیڈ ایز ویل. میں اس میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ویجائنل واش جو ہے, دس از می ڈاکٹر شیلا ہیئر,
I think I'm here. so I just wanted to add a little something which may be new for someone. کہ جو ویجائنل واشز ہیں ویجائنل واش از ریکمینڈیڈ بٹ اٹ از ریکمینڈیڈ اکارڈنگ ٹو سرٹن پیرامیٹرس. اٹ ڈپینڈس کہ ہم کون سا ویجائنل واش یوز کر رہے ہیں اور کیا وہ ویجائنل پی ایچ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا. اف اٹ از ڈسٹربنگ دی ویجائنل پی ایچ اینڈ چینجنگ اٹ فرام ایسیڈک ٹو الکلائن اور نیوٹرل, دیٹ اگین may be contributing towards more infections. Number one. Secondly, repeated use of vaginal wash is not recommended. Whenever you have to use a vaginal wash, that is to be used in moderation once in 24 hours according to the recommendation. But the bottom line is that you have to have a selection of the vaginal wash which in any case is not disturbing vaginal pH, leading to the disturbance of vaginal flora. Secondly, I would add one more thing in reference to the talk of Dr. Salwa, that all those patients who are not responding to a conventional treatment for vaginal infections or who are having repeated vaginal infections, all those patients are nowadays treated in aesthetic and regenerative gynecology with the help of CO2 fractional lasers. And that is a newer treatment option which is very helpful towards such resistant cases. اگلے سال میں اس کو پریزنٹ کریں گے جی انشاءاللہ اس کو ہم ابھی بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر دا میکنزم آف ایکشن از جسٹ دا ریسرفیسنگ اینڈ دیٹ کازز دا کریکٹ دا امبیلنس آف دا پی ایچ اینڈ پروموٹس انٹرنل پروڈکشن آف کولیجن اینڈ elastin within the environment of the musculature of vaginal wall. That is the idea behind that. Thank you very much, Dr. Shala. Thank you very much. So, in conclusion, پھر سے میں کہوں گی کہ یہ ہمارا بچہ نہیں تھا, یہ گود لیا ہوا بچہ تھا. ڈاکٹر فاروق کی پریزنٹیشن تھی. I tried to justify the presentation by not burdening you with the definition of PID and causes and treatment, but تھوڑا سا ہم نے لائٹ موڈ میں آپ سے ڈسکس کیا. I think that is more fruitful. اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ایک پھر شیئر پڑھتے ہیں. ڈاکٹر بینا, آپ کی نظر قصور ہو تو ہمارے حساب میں لکھ جائے, محبتوں میں جو احسان ہے تمہارا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. One in our clinical practice is Candida glabrata, جو ہے جو glabrata جو ہے, and it's a nuisance. تو میرا تو یہ ہے کہ anybody who is sitting here can comment, آپ بھی جو ہے کہ what modalities are people using other than the conventional gimmicks کے علاوہ جو ہے نا گلیبریٹا کو ٹریٹ کرنے کے لیے لوگ کیا استعمال کر رہے ہیں. وہ تو روٹین کے علاوہ, گمک اور روٹین کے علاوہ بورک ایسڈ تو ہے, لیکن بورک ایسڈ جو ہے وہ بھی ڈسپائٹ ریپیٹڈ ٹریٹمنٹس کے ساتھ افیکٹونیس اس کی اس طرح سے نہیں آ رہی پیشنٹس میں. میں تو خود پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں تو سوال وہ پوچھتا ہوں جو مجھے نہیں آتا. مشکل والا سوال کوئی اور جواب دے, پھر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں صرف چند چیزیں بہت کامن والی. کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ نہیں, میرے پاس جواب نہیں, مجھے ایک اور سوال پوچھنا ہے. اچھا تو پھر یہ جواب دے دیں. دیکھیں سب سے اہم, I can try to answer your question. I agree with you that this is an uncommon infection, but it is becoming more common. And probably the reason for that might be the unwarranted use of antibiotics. And most of the time, I think a culture would help you decide what is an appropriate treatment to give. But the unfortunate thing is that by the time the patient gets to you, she has taken so many treatments that you do not get anything. So what we are doing is that we are favoring again boric acid, and what we have seen is that by using boric acid, hum to kai dafa khud hi wo dispense karwa lete hain. Kyunki we use it for 10 days minimum. But in patients who are coming back again and again, we use it for 21 days. So my question is, I have probably in a month I see at least 2 people who have been resistant with glabrata. I agree. Not getting better, and they have taken 5, 6, 7 courses of boric acid and they are not well. People have used curd and dahi, or It does not help. No. or injectable mefluconazoles, everything they have used, and still they are not getting better. وہ blue I دوا. have a suggestion for you. Refer them to another consultant, and she will back with you after a while.
These अच्छा are वो the एक जो candidates for regenerative gynecology. उनके अंदर हम regenerative gynecology पे तो उसके अंदर यही है कि CO2 fractional lasers and anti-YAG lasers, those are the solutions for such recurrent and resistant cases. but is that cost effective? Yes, those are. 90% of the cases respond to such. Is that cost effective? It is, yes, it is. It एक वो depends. होती थी ब्लू दवा जो लगाते थे, क्या उसको कहते हैं, जंक्शन वॉयलेट, दैट यूज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव. वो मैसी होता है, कलर को ख़राब करता है, बट हम राज में जब होते थे और पेशेंट अफोर्डेबिलिटी की मुसीबत होती थी और बार बार ये आते थे कि लेबर रूम में ले जाओ और इसको लगा लो ब्लू दवा, तो वो ब्लू दवा से वो ठीक हो जाते थे. तो एक ये है. दूसरा इसमें आप एक कुछ और ऐड करना चीज़ चाहती जी, हैं? इसमें जैसे मैंने बताया था कैरिस फ्लो, सो दैट इज़ हाई ऑक्सीजन थेरेपी लोकलाइज्ड आप ऑल्टर द नॉर्मल वैजाइनल फ्लोरा. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप इन लिटरेचर कि आप इंटीमेट एरिया में you put in a small probe, जैसे TVS का probe होता है, and they deliver high oxygen therapy, and along with that आपको अगर जैसे you use a hyaluronic acid or even you can use local antibiotics at the primary site, they are also said to improve the vaginal flora. Vaginal wall में आप antibiotic आप जो भी local देना according to your whichever infection. और टाइम तुम लोगों का कम हो गया. मैं सिर्फ एक आखिरी बात ये बता दूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो यू नो इज अ वेज़ोडाइलेटर एंड दैट इम्प्रूव्स सर्कुलेशन एंड प्रोबेबली उसके जैसे फ्लोरा ठीक हो जाते हैं. एक आखिरी बात ये है कि भाई ट्रीट करें तो बहुत लंबे टाइम तक ट्रीट करें. अगर इफ़ ए वुमन इज़ कमिंग विद रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, को समझाएं कि वजाइना की स्किन ऐसी नहीं है, वजाइना की स्किन ऐसी है, मतलब देयर आर ग्रूव्स इन द वजाइना and that needs longer treatment. तो 6 to 8 weeks का treatment उसको देते जाएं. That includes fluconazole and that includes the local therapy. तो then sometimes that works better. दूसरा ये भी देखें कि वो अंडर गारमेंट्स वगैरह की भी उसको एडवाइस करें. तीसरी बात ये है कि कभी कभी PID यहाँ की जगह यहाँ होती है, तो यहाँ तो हमारा काम नहीं है करने का, तो यहाँ भी तो देख लिया करें ना, बीइंग गायनोकोलॉजिस्ट. तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे आपको देना था. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Shabin, for being part of this significant event, and your presence enhanced the richness of this discussion. I again request Dr. Nusrat Shah to please come and give a souvenir to her. मेरी कोई तस्वीर तो खींच लें. जी जी खींच ये खींच रहे हैं. अच्छा इनसे चलिए. वाह बच्ची इधर आओ आयशा. आपने बहुत बोला है. Thank you, sir. Wonderful job. Thank you. Very good.